معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل wazbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، مادناسہ طالب علم زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 5ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل wazbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ ناظرین، اوپر کی چند آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ منافقین وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بغض ہے، جن کے دلوں میں حسد ہے، جن کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے نفرت ہے، جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں، جو اسلام سے کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے دشمن رہتے ہیں، وہ لوگ منافقین ہیں اور ان کا انجام آگ ہے اور ان کا انجام جہنم ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آگ اور پانی کی مثال بیان کی تو منافقین کو یہ اعتراض ہوا کہ اللہ رب العزت کو کیا سروکار اتنی گھٹیا چیزوں کی مثال بیان کرنے سے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کے اندر مکڑی اور مکھی کی مثالیں بیان کی گئیں تو مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت نے کیوں اپنے کلام الہی میں ان گھٹیا چیزوں کی، ان ذلیل چیزوں کی، ان ادناسی چیزوں کی مثالیں بیان کی۔ تو اسی کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے زیادہ کسی گھٹیا چیز کی۔ اللہ نہیں شرماتا، اللہ نہیں جھجکتا، نہیں رکتا کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی، ادنا سے ادنا چیز کی مثال بیان کرے یا بڑی سے بڑی چیز کی مثال بیان کرے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک جو مومن لوگ ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں، جو اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کا اقرار کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ان مشرکین کا ہے، ان کافرین کا ہے، تو وہ لوگ والذین کفروا، جو لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، فیقولون، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ رب العزت کا کیا ارادہ ہے، کیا منشا ہے ان مثالوں کو بیان کرنے سے، ان مثالوں کو کلام الہی میں بیان کرنے سے اللہ کا کیا معاملہ ہے، اللہ کیا بیان کرتے ہیں، اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کی کیا منشا ہے، کیوں اللہ رب العزت۔ گویا کہ اس طرح سے ان کو یہ اعتراض تھا کہ اللہ نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر ان چھوٹی چھوٹی اور ادنا سی چیزوں کی مثال کیوں بیان کی۔ اس بات کو لے کر ان کو اعتراض تھا، جس کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ جو مومنین لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اس پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، آگے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو مضبوط ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو وعدے کی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ،
جو اس کا پورا ہونے کے بعد اور مضبوط اور مکمل ہونے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں وہ لوگ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ایک وہ لوگ جو اللہ نے جس چیز کا ان کو حکم دیا ہے وہ اس کے ساتھ قطع کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، جو رشتہ داریوں میں دراریں پیدا کرتے ہیں، جن رشتہ داریوں کو، جن رشتوں کو، جن ناتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ان کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں اور ان کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور ان کو توڑ دیتے ہیں اور ان کے اندر دراریں پیدا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، وہ لوگ، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو عہدوں کو، رشتے نات، جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں اور جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، خرابیاں پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہ ارشاد فرما دیا اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، یہ ٹوٹے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں، جن کو کل قیامت کے دن اپنے کیے کا انجام پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھسیٹا جائے گا، جن کو خون اور پیپ میں ڈال دیا جائے گا اور جن کو عذاب سے، طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا، جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اولئک هم الخاسرون۔ اس کے بعد مشرکین کو اور منافقین کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس اللہ کا جس نے تم کو پیدا کیا؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو جس نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم کوئی چیز نہیں تھے، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تمہیں دنیا میں مارے گا، ثم یحییکم ثم یمیتکم۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تم تو کوئی چیز نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، تمہیں موت کے مراحل سے گزارے گا اور تمہیں اس دنیا سے تمہارا وجود ختم کر دے گا اور تمہیں موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ وہ حشر کے دن تمہیں زندہ کرے گا، قیامت کے دن دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا اور جزا اور سزا کے مراحل سے تمہیں گزارا جائے گا اور تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں تم کیا عمل کر کے آئے ہو، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، وہ اللہ رب العزت جس کا تم انکار کرتے ہو، جس کے ساتھ تم عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو اور تم پکارتے ہو، وہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ کیسے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ بالکل واضح اور کھلی دلیل ہے کہ اس اللہ رب العزت نے تمہیں وجود بخشا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہیں عدم سے وجود میں لایا اور اس اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، اور وہی اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ موت دے گا اور پھر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھائے گا اور زندہ کرے گا اور پھر وہی اللہ رب العزت کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، جہاں کل قیامت کے دن تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے چینل واضحbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔